بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیضان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے القابات۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دو لقب زیادہ مشہور ہیں، عتیق اور صدیق۔ نیز عتیق وہ پہلا لقب ہے کہ اسلام میں سب سے پہلے اس لقب سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہی ملقب کیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے کسی کو اس لقب سے ملقب نہیں کیا گیا۔ عتیق لقب کی وجوہات۔ جہنم سے آزادی کے سبب عتیق۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عبداللہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا، تم جہنم سے آزاد ہو۔ تب سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عتیق ہو گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں، میں ایک دن اپنے گھر میں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم الرضوان صحن میں تشریف فرما تھے۔ میرے اور ان کے مابین چارپائی رکھی تھی۔ اچانک میرے والد گرامی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف دیکھ کر اپنے اصحاب سے ارشاد فرمایا، جسے دوزخ سے آزاد شخص کو دیکھنا ہو وہ ابوبکر کو دیکھ لے۔ اس کے بعد سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ عتیق مشہور ہو گئے۔ حسن و جمال کے سبب عتیق۔ حضرت سیدنا لیث بن سعد، حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل اور کئی علماء کرام فرماتے ہیں، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو چہرے کے حسن و جمال کے سبب عتیق کہا جاتا ہے۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو چہرے کے حسن و جمال کے سبب عتیق کہا جاتا تھا۔ خیر میں مقدم ہونے کے سبب عتیق۔ علامہ ابو نعیم فضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، خیر و خوبی میں سب سے پہلے اور دیگر افراد سے مقدم ہونے کی وجہ سے آپ کو عتیق کہا جاتا ہے۔ نسب کی پاکیزگی کے سبب عتیق۔ حضرت سیدنا زبیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ان کے ساتھ ایک پوری جماعت نے بیان کیا ہے، حسب و نسب کی پاکیزگی کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو عتیق کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ کے نسب میں کوئی ایسی کمزوری نہیں تھی جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عیب جوئی کی جاتی۔ والد کے نام رکھنے کے سبب عتیق۔ پہلے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عتیق رکھا گیا اور بعد میں آپ کو عبداللہ کہا جانے لگا۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن قاسم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، آپ کے والد ابو بکر کا کیا نام ہے؟ انہوں نے کہا، عبداللہ۔ عرض کیا، لوگ تو آپ کو عتیق کہتے ہیں۔ فرمایا، میرے دادا ابو قحافہ کے 3 بچے تھے، آپ نے ان کے نام عتیق، معتیق اور معتق رکھے۔ ماں کی دعا کے سبب عتیق۔ حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو عتیق کیوں کہا جاتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، آپ کی والدہ کا کوئی بچہ زندہ نہیں رہتا تھا۔ جب آپ کی والدہ نے آپ کو جنم دیا تو آپ کو لے کر بیت اللہ شریف گئی اور گڑ گڑا کر یوں دعا مانگی، اے میرے پروردگار، اگر میرا یہ فرزند موت سے آزاد ہے تو مجھے عطا فرما دے۔ تو اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو عتیق کہا جانے لگا۔ غلبہ نام کے سبب عتیق۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو نام آپ کے گھر والوں نے رکھا وہ عبداللہ بن عثمان ہے، لیکن اس پر عتیق نام غالب آ گیا۔ آسمان و زمین میں عتیق۔
سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر آسمان میں بھی عتیق ہیں اور زمین میں بھی عتیق ہیں۔ غلام آزاد کرنے کے سبب عتیق۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت ہی شفیق اور مہربان تھے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے آقا کے ظلم و ستم اور دیگر کئی مسلمانوں کو کفار کے ظلم و ستم سے آزاد کروایا تو عتیق کے نام سے مشہور ہو گئے۔ ان تمام اقوال میں مطابقت۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لقب عتیق کے بارے میں جتنے بھی اقوال ذکر کیے گئے ان میں کوئی تضاد نہیں کہ ہو سکتا ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے آپ کو لقب عتیق سے کسی ایک معنی میں پکارا ہو اور دیگر لوگوں نے اس معنی میں بھی اور کسی دوسرے معنی میں بھی پکارا ہو، اور پھر یہ اتنا مشہور ہو گیا کہ اسلام سے پہلے بھی اور بعد میں بھی باقی رہا، لہذا مختلف معنی کے اعتبار سے تمام کا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو عتیق پکارنا درست ہوا۔ ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے والدین کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔